الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. کل آپ کے سامنے میں نے اللہ تعالیٰ نے پہلے پارہ میں جو مضامین ذکر کیے ہیں اس کا کچھ حصہ ذکر کیا تھا، اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں ایمان والوں کی 5 علامتیں بتائی ہیں، پھر 2 آیات میں کافروں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر 13 آیات میں منافقین کی علامتیں بتائی ہیں کہ وہ علامتیں جھوٹ کا بولنا، دھوکے کا دینا، سمجھ کر نہ رکھنا، اور دلی بیماریاں جن میں حسد، تکبر، حرص داخل تھا، اور مکر و فریب سے کام لینا، ظلم کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا، زمین میں فتنہ فساد بپا کرنا، جہالت سے کام لینا، گمراہ ہو جانا، اور تذبذب کا شکار رہنا، اور اہل ایمان کا مذاق اڑانا، یہ ساری علامتیں یہ منافقین کے اندر پائی جاتی تھی. پھر میں نے آپ لوگوں کو ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم اور لاڈلے بندے وہ یہود تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنے موجیں کروائی ہیں، جتنے مزے ان کو کروائے ہیں، اللہ نے کسی کو بھی نہیں کروائے. جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ گھر بٹھا کے کھلایا ہے، اللہ نے ویسے ان کو کھلایا ہے. انہیں ہر قسم کی دنیاوی خوشحالی دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے نجات دی. ان کے دشمن بھی کوئی نہیں تھے، ان کے دشمنوں کو غرق کر کے رکھ دیا، اور آسمان سے تو پکے پکائے کھانے ان لوگوں کے لیے آیا کرتے تھے، من و سلوہ کی شکل میں. بٹیرے آ رہے ہیں بھنے ہوئے، اور میٹھے کی شکل کے اندر شیرہ ان کو اور ترنجبین دی جا رہی ہے، اور وہ دھوپ ان کے لیے تھی کوئی نہیں. جہاں جاتے تھے اوپر اللہ تعالیٰ کے بادل ایئر کنڈیشن کی شکل میں ان کے اوپر براجمان ہو جایا کرتے تھے، اور پینے کا پانی لوگوں کو ملتا نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ کا پتھر ان کے ساتھ ساتھ جاتا تھا، اور جب وہ اپنی چھڑی پتھر پہ مارتے تھے تو 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے پھوٹ جایا کرتے تھے. تو اتنی خوشحالیاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی تھی. ان کے بچوں کے جسم بڑھتے تو کپڑے بھی ساتھ ساتھ بڑھ جایا کرتے تھے. اتنی نعمت اللہ نے دی، لیکن ان لوگوں نے نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس نافرمانی اور ناشکری اور دنیا کے اندر اتنا مگن ہو گئے کہ اللہ کو بھلا بیٹھے اور شیطان کے راستے پہ چل پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر کیا کیا؟ اپنے عذاب کا کوڑا برسایا. نافرمانیاں کیسے کی؟ حق کو چھپانے لگے.
حق اور سچ باتوں کو چھپانے لگے، جھوٹ کو رواج دینے لگے، آپ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے لگے، بچھڑے کو خدا بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی عبادت کرنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اریحہ شہر میں داخل ہونے کا کہا تو بجائے عاجزی کے تکبر کرتے ہوئے داخل ہوئے، اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرنے لگے، ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کیا، بار بار بدعہدی کے مرتکب ہوئے، اور ان کے دل بالکل سخت ہو گئے تھے، اللہ کے کلام میں لفظی معنوی ہر طرح کی تحریف کرنے لگے، بغض اور حسد کے مرض میں مبتلا ہو گئے، اور مادی زندگی میں حد سے زیادہ بڑھ کر مبالغہ کرنے لگے، اور جادو ٹونا کا رواج دیا، میاں بیوی میں دراڑ ڈالنے کے لیے کالے جادو کا استعمال کرنے لگے، اپنے آپ کو جنت کا واحد حقدار اور ٹھیکیدار کہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پاداش میں ان کے اوپر لعنت اللہ علیہم والملائکۃ والناس اجمعین اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ان کے حیلے بہانوں کی وجہ سے ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا، ان کے جوانوں کو بندر بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر طرح طرح کی سزائیں دی، طرح طرح کی سزائیں۔ تو اللہ معاف فرمائے، کہیں ہم مسلمان تو ایسا نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی نعمتیں کی ہیں تو ہم کہیں ناشکری تو نہیں کر رہے، اور وہ امراض جن کا شکار یہود ہوئے ہیں، بنی اسرائیل والے ہوئے ہیں، تو اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی مرض ہم میں تو نہیں آ گیا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مرض ہے تو بڑی خوف اور خطرے کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ویسے ناراض نہ ہو جائیں جیسا بنی اسرائیل والوں سے ہو گئے، کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے ویسے دور نہ کر دیں جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کر دیا، تو بڑے فکر اور غم کرنے کی بات ہے۔ تو یہ کل کے سبق کا خلاصہ تھا۔ آج میں آپ کے سامنے ایمان والوں کی علامتیں ذکر کروں گا، جو اللہ تعالیٰ نے 5 علامتیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اور ان آیات میں ذکر کی ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو سورہ بقرہ کے فضائل بتا دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ کے فضائل کیا کیا فضیلتیں آئی ہیں، تو سورہ بقرہ کے بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ 5 فضیلتیں میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں جو آپ علیہ السلام نے ذکر کی ہیں، 5 فضیلتیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا، آپ علیہ السلام کہہ رہے تھے، لوگو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں، یا 2 سائبان ہوں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ پھر حضور نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حشر کے میدان میں جب ہر کوئی نفسا نفسی کی عالم کے اندر ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کی بقدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور ساتھ خوش نصیب وہ ہوں گے کہ جن کو تو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا، اور سورج بہت زیادہ قریب ہوگا، اور سورج کی تپش انسانوں کو جلا دینے والی ہوگی، تو سورہ بقرہ پڑھنے والوں پر ایک بادل آئے گا جو ان پر سایہ کرے گا اور سورج کی تپش سے بچائے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ سائبان بھیج دیں گے جو ان کو سورج کی تپش اور وہ گرمی کی شدت سے محفوظ رکھے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک اور بہت بڑا کام جو آپ علیہ السلام یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والے جادوگر کی جادوگری سے محفوظ رہیں گے۔ ایک آدمی اللہ حفاظت فرمائے، آج کل اس کا بہت دورہ ہے، کسی کو ہلاک کرنے کے لیے، کسی کا کاروبار تباہ کرنے کے لیے
کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کالا جادو کرواتے ہیں، تو جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والا ہوگا تو سب سے زیادہ سچے میرے نبی کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی تلاوت کی برکت سے جادوگروں کی جادوگر سے اور ان کے اثر سے اس کو محفوظ فرمائیں گے، اثر سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو کوشش کیا کریں سورہ بقرہ کا اہتمام کریں۔ اور ایک روایت وہ بخاری شریف کی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، قبرستان میں عبادت نہیں ہوتی، مردے کیا عبادت کریں گے، قبرستان میں تو مردے نہیں عبادت کر سکتے۔ تو اپنے گھروں کو قبرستان بنانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور جن گھروں میں عبادت نہیں ہوتی گویا کہ وہ قبرستان ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور ایک تیسری فضیلت وہ بخاری شریفی میں آئی ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو اس رات ناگہانی آفت سے محفوظ ہو جائے گا، ناگہانی آفت سے محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی ایک شخص کے مقدر میں یا ایک شخص ایسی جگہ پہ ہے کہ کسی ناگہانی آفت کا، کسی مصیبت کے آنے کا خطرہ ہے، اور اس نے سورہ بقرہ کی یہ 2 آیات تلاوت کر لی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ جس شخص نے یہ پڑھ لیا انشاءاللہ اس رات وہ کسی بھی ناگہانی آفت اور مصیبت کا شکار نہیں ہو سکتا سورہ بقرہ کی یہ آیات تلاوت کرنے کی وجہ سے۔ تو کتنا آسان سا کام ہے، کتنا آسان سا وظیفہ ہے جو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا۔ ایک وظائف میں اور علماء بتاتے ہیں، اور ایک وظیفہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں، اور ہر رات سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات تلاوت کر کے سویا کریں۔ اور ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی۔ سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی ہے یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تعریف سے بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اسی وجہ سے سورہ بقرہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ قرآن کی بلندی ہے، قرآن کی بلندی ہے سورہ بقرہ آیت الکرسی کی وجہ سے۔ اور آیت الکرسی کے خود بہت سارے فضائل آئے ہوئے ہیں، جہاں حفاظت کا سامان اور ذریعہ ہے کہ روایات میں آتا ہے جو شخص ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے، گھر سے نکلا ہے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو دائیں طرف مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک انسان جب 2 دفعہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اور مقرر کر دیتے ہیں بائیں طرف جو اس کی حفاظت کرتا ہے، تو 2 باڈی گارڈ ہو گئے۔ اگر کسی نے تیسری دفعہ پڑھی اللہ ایک فرشتے کو آگے مقرر کر دیتے ہیں، چوتھی دفعہ پڑھی اللہ ایک فرشتے کو پیچھے مقرر کر دیتے ہیں، 4 دفعہ پڑھنے سے 4 فرشتے اس کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص 5ویں دفعہ بھی پڑھ لے تو روایات میں آتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم اب چلے جاؤ، میں اپنے بندے کی خود حفاظت کروں گا، میں اپنے بندے کی خود حفاظت کروں گا۔ تو کتنی فضیلت والی آیت ہے جو سورہ بقرہ میں اللہ نے اتار دی ہے، اسی وجہ سے اس کو قرآن کریم کی بلندی کہا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ سنا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فرض نماز کے بعد
जिस शख्स ने नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ा, आयतुल कुर्सी की तिलावत की, तो इस शख्स को जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। जिस शख्स ने नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ा तो जब ये मरेगा तो कोई चीज़ इसको जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। याद रखिए, जितने फ़ज़ाइल हैं जो आते हैं कि इंसान ये अमल करेगा तो जन्नत में जाएगा, ये नेक काम करेगा तो जन्नत में जाएगा, तो इससे मुराद वो गुनाह माफ़ होते हैं जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह के साथ है। हुकूकुल इबाद वो जब तक बंदों से माफ़ी नहीं मांगेंगे माफ़ नहीं होते, वो माफ़ नहीं होते। एक और चीज़ जहन में रख लें, जन्नत तक पहुँचने के लिए 3 चौकियाँ अल्लाह ने बनाई हैं, 3 चौकियाँ। सबसे पहले चौकी पर फरिश्ते खड़े होंगे, वो ईमान और शिर्क देखेंगे, ईमान और शिर्क। वो देखेंगे कि ये ईमान वाला है कि मुशरिक है। ईमान वाला होगा तो आगे जाने दिया जाएगा, और जो काफिर होगा, मुशरिक होगा, वहीं से सीधा जहन्नुम में, उससे कोई सवाल नहीं होगा, उससे कोई बास पुरस, कोई सवाल, कोई उसकी नेकी नहीं देखी जाएगी, सीधा जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। फिर नंबर 2, अगली जो चौकी है वो हुकूकुल इबाद की है। ये बड़ी ख़तरनाक है, ये बड़ी मुश्किल है, ये बड़ी ख़तरनाक है। यहाँ पर जिन लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती की होगी, जिन लोगों के हुकूक मारे होंगे, जिन लोगों का माल हड़प किया होगा, उनको देना पड़ेगा। यहाँ कुछ होगा तो नहीं देने के लिए सिवाय नेकियों के। तो रिवायात में आता है कि 1 पैसे के बदले में 700 मकबूल नमाज़ें देनी पड़ेंगी, 700 मकबूल नमाज, जिसका हक दबाया। तो यहीं पर मेरे नबी ने फरमाया था, सहाबा से पूछा था, बताओ मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है मेरी उम्मत का वो शख्स जिसका दिवालिया निकलेगा। तो सहाबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल जानते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें बताऊं मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? एक शख्स हशर के मैदान में नेकियों के पहाड़ लेकर आएगा, लेकिन ज़रबा हाज़ा, अकला माला हाज़ा, शतम हाज़ा, इसको दुनिया में गाली दी होगी, इसका हक दबाया होगा, इसका माल खाया होगा। अब वो आदमी अल्लाह के दरबार में मुकदमा दायर करेगा कि इसने मेरा हक दबाया, मुझे गालियाँ दी, मेरा माल खाया, मेरा हक दिलवाएं। अब वहाँ देने के लिए सिवाय नेकियों के कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो दुनिया के अंदर लोगों पर जुल्म ज़्यादती करता था और नेकोकार था, नेकियां भी करता था, लोगों का हक भी खा जाता था, नेकियां भी करता था, लोगों का माल भी खा जाता था, नेकियां भी करता था, लोगों पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ भी तोड़ता था, रुसवा भी करता था। और वो जो दूसरा मजलूम होगा वो नेकियां भी नहीं करता था और जुल्म ज़्यादती भी बर्दाश्त करता था, लोगों की ताने बातें गालियाँ भी सुनता था, लोगों से धोखा भी खा जाता था। तो इस जालिम नेकोकार जो है ये अपनी नेकियां उसको देना शुरू करेगा और 1 पैसे जो खाया था 700 मकबूल नवाज़ें देगा। तो यूँ इसकी सारी नेकियां वो मज़लूम आदमी ले जाएगा। अभी उस मज़लूम आदमी का हिसाब किताब चुकता नहीं होगा, वो कहेगा या अल्लाह भी मेरे और इसके ज़िम्मे हिसाब किताब बाकी है, अब इसके नेके भी ख़त्म। तो अल्लाह ताला उस मज़लूम आदमी के जो गुनाह थे वो इस नेकोकार जालिम के कांधे पर डाल देगा। यूँ वो शख्स जो नेकियों के पहाड़ लेकर आया था, अपने बंदों पे, अपने जैसे इंसानों पर जुल्म ज़्यादती करने की वजह से उसके सारे गुनाह इसके कांधे पर डाल दिए जाएंगे और अपनी नेकियां जो लेकर आया था दूसरे को दे देगा, दूसरे के गुनाह इसके कांधे पर आ जाएंगे। यूँ ये जो बज़ाहिर जन्नती था जहन्नम में चला जाएगा और वो बज़ाहिर अमल ना करने वाला लेकिन था मज़लूम, बज़ाहिर जहन्नमी था, इस आदमी की जालिम की नेकियां लेकर जन्नत में चला जाएगा। तो मेरे नबी फरमा रहे ये है वो शख्स जो मुफलिस हो जाएगा, जिसका सही वाला दिवालिया निकलेगा। तो अल्लाह ना करे हम में से कोई ऐसा हो ते नेकियां कर रहे हो लेकिन दूसरों के लिए अच्छे काम कर रहे हो और साथ लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती भी कर रहे हो, तो ये अच्छे काम हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। तो खुदारा ये चौकी बड़ी ख़तरनाक है। तो नेकियों से, फ़ज़ाइल से जो हम जिक्र करते हैं उससे हुकूकुल्लाह माफ़ होते हैं, हुकूकुल इबाद नहीं। हुकूकुल इबाद तो जब तक बंदों से माफ़ ना करवा ले माफ़ नहीं होते हैं, माफ़ नहीं होते हैं। तो इससे अगली चौकी जो है वो हुकूकुल्लाह की है, वहाँ नमाज़ें रोज़ा सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो जो हुकूकुल इबाद वाली चौकी से निकल गया,
اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ حقوق اللہ تو کوئی بھی اللہ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، وہاں اللہ کے فضل سے سب جنت میں جائیں گے۔ معاملہ دوسری چوکی کا ہے، تو دوسری چوکی بڑی خطرناک ہے، اس سے گزرنے کے لیے ہمیں اپنے معاملات کو صاف رکھنا پڑے گا۔ تو یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ ہے چوکی جس سے گزرنا ضرور ہے، اور سارے فضائل جو ہیں اس سے حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد بندوں کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور سورہ بقرہ کی ایک 5ویں فضیلت جو ہے وہ شعب الایمان کے اندر ذکر ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آ سکتا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتوں تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم دن میں کریں یا رات میں، 3 دن 3 راتوں تک شیطان کی چھٹی کروا سکتے ہیں، اور جب ظاہر شیطان کی چھٹی ہو گئی تو انشاءاللہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرمائیں گے۔ تو یہ سورہ بقرہ کے فضائل تھے۔ باقی میں اب آپ کے سامنے ایمان والوں کی جو علامتیں وہ ذکر کر دیتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی علامتیں ذکر کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ الف لام میم سے اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ الف لام میم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 5 علامتیں ذکر کی ہیں، 5 نشانیاں ایمان والوں کی ذکر کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ابتدا کر رہے ہیں الف لام میم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد الف لام را الف لام میم را۔ یہ 29 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات، جن کو کاٹ کاٹ کے توڑ کے پڑھا جاتا ہے، ایک ایک حرف بنا کے جن کو پڑھا جاتا ہے، تو انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ 29 صورتیں شروع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کو بھی اس سے شروع کیا، کیوں؟ یہ عربوں کو چیلنج دینا تھا، عربوں کو چیلنج دینا تھا۔ آپ دیکھیں، کسی کو متاثر کرنے کے لیے اس سے زیادہ طاقت، دولت، عزت، اس سے زیادہ علم ہونا چاہیے، تب کوئی متاثر ہوتا ہے۔ آپ عورتیں ہیں نا، مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ میں سے کسی نے 1 تولہ زیور پہنا ہوا ہے اور کسی نے 10 تولہ پہنا ہوا ہے، تو 1 تولہ والی 10 تولے والے سے متاثر ہوگی۔ وہ خاتون جس نے 10 تولے پہنا ہوا ہے وہ 1 تولے والے سے متاثر نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی۔ ایک نے عام سی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور ایک نے ہیرے والی پہنی ہوئی ہے، تو ہیرے والی عام والی سے متاثر نہیں ہوگی، عام پہننے والی ہیرے والی سے متاثر ہو جائے گی۔ انسانی فطرت ہے۔ ایک نے 5,000 کا سوٹ پہنا، ایک نے 50,000 کا، تو 50,000 والا 5,000 والے کے سوٹ سے متاثر نہیں ہوگا، ہاں 5,000 والا 50,000 والے کے سوٹ سے متاثر ہو جائے گا۔ تو عرب جو تھے یہ سارے کے سارے ادیب تھے، سارے کے سارے شاعر تھے، ان کی گھٹی میں ادیبانہ شاعرانہ کلام کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے الف لام میم جیسا لفظ لا کر قرآن کی ابتدا کی۔ یہ ایسا لفظ تھا جو سارے عربوں نے پہلے کبھی بھی نہیں سنا تھا، اور نہ ہی وہ اس کا مطلب جانتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ عربوں سے یہ کہہ رہے تھے، دیکھو الف لام میم سے میں اپنے کلام کی ابتدا کر رہا ہوں، ہے تم میں سے کوئی اس کا مطلب بتانے والا؟ ہے تم میں سے کوئی اس جیسا لفظ لانے والا؟ اگر تو یہ انسانوں کا کلام ہے، اور بقول تمہارے معاذ اللہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے، تو تم سارے عرب مل کر ایسا سے ایک لفظ لے آؤ، تو کوئی بھی نہیں لا سکا۔ تو اللہ ان کو مغلوب کرنے کے لیے اور انہی کی زبان میں ادیبانہ ایک الفاظ استعمال کر کے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جب تم سب مل کر اس جیسا ایک لفظ نہیں لا سکتے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ میں رب العالمین کا کلام ہے، جو میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، جو میں نے اپنے نبی پر اتارا ہے۔
تو اصل میں ان کو چیلنج کرنا مقصود تھا، چیلنج کرنا مقصود تھا۔ اور اس لفظ کا اور جتنے حروف مقطعات ہیں صحیح قول یہی ہے کہ کوئی بھی ان کا مطلب نہیں جانتا۔ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ ہی ان الفاظ کے مطلب جانتے ہیں۔ اور وہ شاعر نے کہا ہے نا، میان عاشق معشوق رمز است، کرامن کاتبین را خبر نیست۔ یہ تو حبیب اور محبوب کے درمیان ایک علامت ہے، یہ تو کوڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر کسی کو بھی نہیں دی ہے، کسی کو بھی خبر نہیں دی۔ تو اصل میں یہ عربوں کو چیلنج کرنا تھا۔ دوسرا آگے اللہ کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے 30 پاروں کی شکل میں جس میں شک نہیں ہے۔ شک نہیں کرنا، شک نہیں کرنا، میرے کلام میں شک نہیں کرنا۔ جو شک کرنے والے ہوں گے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ 30 پاروں کی شکل میں بہت ساری باتیں ہوں گی جو تمہاری عقلوں میں نہیں آ سکتی، تو تمہاری عقلوں میں آئے نہ آئیں، لیکن ان میں شک نہ کرنا، کسی حکم کے اندر شک نہ کرنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں آ گیا۔ سب کو من و عن تسلیم کر لینا ہی تمہاری بھلائی ہے۔ کسی حکم میں شک کرو گے تو تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ اللہ نے شروع میں کہہ دیا کہ 30 پاروں کے جو احکامات ہیں ان میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کتاب میں شک نہیں ہے۔ پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں ہدی للمتقین، یہ کتاب ہے، ہدایت نامہ ہے متقین کے لیے۔ کیا ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، متقین تقوی والے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، متقین اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یا اللہ متقین کون ہیں؟ تو اب اللہ نے متقین کی، ایمان والوں کی 5 علامتیں ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو مغیبات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ کیا مطلب غیب کی چیزوں پر؟ سارا کچھ ہی غیب میں ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، بن دیکھے اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، بن دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور یہاں مجھے یہ حدیث مبارکہ بھی ذہن میں آ گئی، میں اور آپ کا ایمان بن دیکھے کا ہے، اور اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو خوشخبری سنائی ہے۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا طوبی لمن آمن ورآنی مرۃ، جو مجھے دیکھ کر ایمان لے کر آیا اس کے لیے ایک دفعہ کی خوشخبری ہے۔ اور میرے اور آپ کے بارے میں فرمایا طوبی 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 لمن آمن ولم یرنی 7 مرار، 7 مرتبہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور ایمان لے کر آیا۔ تو 7 دفعہ اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو ہم نے آپ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ایمان لے کر آئے ہیں۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام تک آئے 1.25 لاکھ انبیاء کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے پہلی 3 آسمانی کتابوں کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے ذوالقرنین یاجوج ماجوج کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے نافرمان قوموں، قوم عاد سمود کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے حادثات کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے حساب کتاب کے مناظر کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے حشر کو بپا ہوتے نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بپا ہو کے رہے گی، یہ بپا ہو کے رہے گی۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں اللہ کی یہ مقرب مخلوق ہے، اللہ ان سے اپنے کام کرواتا ہے۔ تو غیب کی چیزوں پر جو ہم نے نہیں دیکھی ایمان رکھنا، یہ ایمان والوں کی پہلی صفت ہے، پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو کچھ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، سارا قرآن ہی مغیبات سے بھرا پڑا ہے، وحی نے ہمیں بتلایا ہے۔ تو ہمارا ایمان اس کے اوپر ہونا، عقل میں آئے نہ آئے، بس جو اللہ نے اپنے کلام میں کہہ دیا، جو میرے نبی نے اپنے فرمان میں کہہ دیا، وہی ٹھیک ہے۔ آپ کو اس کی مثال بتاؤں میں، ایمان بالغیب کی ایک حصی مثال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے گئے ہیں، معراج پہ تشریف لے کے گئے ہیں، تو
ایک ہی رات کے کچھ حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر طے کیا، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ کے عرش تک رسائی حاصل کی، اللہ سے ملاقات کی، جنت اور جہنم کو دیکھا، اور اسی رات میں جس بستر کو سردیوں میں گرم چھوڑ کر گئے تھے واپس گرم بستر میں آ کے آرام کیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے وقت کو روک لیا، یہ جو کروڑوں اربوں کھربوں سال کا فاصلہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے لمحہ بھر میں کروا دیا، وقت کی رفتار کو اپنے حبیب کے لیے روک لیا۔ آئنسٹائن تھا نا، آئنسٹائن جب یہ مرنے لگا تو کسی نے اس سے کہا کہ آپ جیسا قابل آدمی بھی مر رہا ہے۔ آئنسٹائن کہنے لگا کہ وقت کو روک لو، میں موت سے بچ جاؤں گا۔ تو کہنے والا کہنے لگا وقت کو تو نہیں روک سکتے۔ تو آئنسٹائن نے کہا پھر میری موت سے بھی مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک ہستی ہیں جن کے لیے اللہ نے وقت کو روک لیا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جن کے لیے وقت کو روک لیا۔ اب آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ ذکر کیا کہ خدیجہ، میں رات کے کچھ حصہ میں بیت المقدس، 7 آسمان، اللہ کے عرش، جنت جہنم کی سیر کر کے واپس آ گیا ہوں، اور میں لوگوں کو جا کے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا لوگوں سے ذکر نہ کریں، آپ کی بات کا یقین کوئی نہیں کرے گا، کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ آپ علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے لوگوں کو یہ سب بتانا ہے۔ حرم میں تشریف لائے، جب آپ علیہ السلام نے یہ قصہ سنانا شروع کیا کہ میں یہاں براق سے بیت المقدس، پھر 7 آسمان، اللہ کا عرش، اللہ، جنت جہنم، اسی دوران ایک آدمی بھاگا ابو بکر کے پاس گیا اور دل میں خوش ہو رہا ہے کہ آج معاذ اللہ ابو بکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا آخری دن ہے، آج میں محمد کا جھوٹ معاذ اللہ ابو بکر کے سامنے پیش کروں گا، آج ابو بکر اپنے یار کو چھوڑ دیں گے۔ تو خوش ہو رہا ہے کہ کتنی عجیب بات جو عقل میں نہیں آ سکتی، کیسی بات ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر۔ ابھی بھاگا گیا، ابو بکر صدیق کو جا کے کہنے لگا تمہاری کیا رائے اس شخص کے بارے میں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس، 7 آسمان، اللہ کا عرش، جنت جہنم، پھر واپس بھی آ گیا، بستر کو جس طرح گرم چھوڑ کر گیا تھا ویسے ہی آ گیا، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب خوش ہو رہا ہے کہ ابو بکر کہیں گے کہ جھوٹا ہے، مکار، فریبی ہے، اور آج ابو بکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستانہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ابو بکر نے سوال ہی بدل دیا، پوچھا کہ کہنے والا کون ہے؟ جواب دیا کہ تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ اور اس کے نبی نے سچ کہا، صدق اللہ و رسول، اللہ اور اس کے نبی نے سچ کہا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے سچ کہا، اور یہ سب کچھ ہوا ہوگا۔ وہاں پھر آپ کا لقب پڑا صدیق، کہ ہر چیز میں تصدیق کرنے والے۔ یہ ہے ایمان بالغیب، کہ بن دیکھے ابو بکر صدیق آپ علیہ السلام کی ہر بات کی تصدیق کر رہے ہیں، بن دیکھے ہر بات کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا بھی ایمان ایسا ہونا چاہیے، ہر وہ چیز جو اللہ نے اپنے کلام میں، میرے نبی نے اپنے فرمان میں کہہ دیا، اس کے اوپر بن دیکھے ایمان اور یقین لے کر آئیں۔ تو یہ پہلی علامت ہے متقین کی اور ایمان والوں کی۔ نمبر 2 علامت جو ہے وہ ہے نماز کا ادا کرنا، نماز کو ادا کرنا، نماز کا پڑھنا، ہر حالت میں نماز کا ادا کرنا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہے نماز ہم پڑھتے ہیں اور ایک ہے نماز کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ نماز کو ادا کرنا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی بھی حالت ہو، خوشی کی ہو، غمی کی ہو، کوئی بھی کیفیت پیدا ہو جائے، انسان صحیح ہے، بیمار ہے، گھر کے اندر ہے، باہر ہے، اپنے ملک میں ہے، پردیس ملک میں چلا گیا، اپنوں میں ہے، پرایوں میں ہے، کسی حالت کے اندر بھی نماز کو نہ چھوڑنا، یہ کہلاتا ہے نماز کو ادا کرنا۔ اب آپ نماز کے بارے میں کچھ چیزیں ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد سب سے پہلا حکم جو دیا ہے ہمیں وہ نماز کا ہے۔ توحید کے بعد سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا دیا ہے،
اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جتنی آیات اتاری ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اشارتاً کی صراحتاً 108 مرتبہ کہا نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، اقیمنا الصلاۃ، مردوں سے بھی کہہ رہے ہیں، عورتوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز نہ چھوڑنا، نماز پڑھو، نماز نہ چھوڑنا۔ اور کنایتاً اشارتاً تقریباً 700 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ بڑے کا تو ایک دفعہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے، اللہ ایک دفعہ بھی کہہ دیتے کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں 700 مرتبہ تک وہ بار بار کہا ہے۔ کیوں؟ نماز کی اہمیت کی وجہ سے، نماز کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار کہا ہے۔ پھر نماز، اللہ نے ہمیں نماز جو عبادت دی ہے یہ ہر مخلوق کی عبادت اس کے اندر کر دی۔ نماز اصل میں ہر امت والوں کو دی گئی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر امت والوں کو اللہ نے نماز دی، لیکن نماز میں فرق تھا۔ ان لوگوں کی جو نماز تھی وہ 2 رکعت فجر کی ہوا کرتی تھی، 2 رکعت عصر کی ہوا کرتی تھی۔ اچھا، وہ کچھ پڑھتے بھی نہیں تھے، بس ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھ باندھ کر، جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، کچھ پڑھنا پڑھانا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کو جتنی عبادت کے پہلو دیے ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں نماز میں دے دیے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں نماز کے اندر دے دی، اور ہمیں نماز کا حکم دے دیا۔ نماز کے اندر وہ کیا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عبادت دی ہے، ان کی تسبیح و تحلیل، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں فرشتوں کی عبادت بھی دے دی۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، استغفار بھی دے دیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، اللہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو دیا چہچہانا، یہ ان کی تسبیحات ہیں، نماز میں ہمیں تسبیحات بھی دے دی، ہمیں یہی تسبیحات نماز کے اندر پڑھنے کا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ربنا ولک الحمد، سمیع اللہ لمن حمدہ، تو پرندوں کی عبادت بھی ہمیں نماز میں دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو دیا یہ قعدہ کرنا، بیٹھنا، سارے کے سارے پہاڑ یہ قعدہ کی عبادت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں پہاڑوں کی عبادت بھی قعدہ کے شکل میں دے دی۔ ہمیں 4 رکعتوں والی نماز میں 2 دفعہ قعدہ کرنا پڑتا ہے، اور 2 رکعت والی نماز میں 1 دفعہ قعدہ کرنا پڑتا ہے۔ قعدہ بولتے ہیں تحیات کے اندر بیٹھنا، تو ہمیں اللہ نے پہاڑوں کی عبادت بھی دے دی۔ درختوں کی عبادت کیا ہے؟ درخت یہ رکوع کے اندر ہیں، سارے درخت رکوع کے اندر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں درختوں کی عبادت بھی دے دی۔ اور جو ہے وہ قیام، یہ چوپاہوں کی عبادت قیام ہے، جتنے 4 پاؤں والے ہیں یہ کھڑے رہتے ہیں، یہ قیام کسی شکل میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے جانوروں کی عبادت بھی دے دی قیام کی شکل میں۔ اور جو حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی کیفیت میں پیدا کیا ہے، یہ جب سے پیدا ہوتے ہیں اپنے مرنے تک سر بسجود رہتے ہیں، زمین پر رینگتے رہتے ہیں، یہ سجدے کی سی کیفیت ہے ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی عبادت بھی سجدے کے شکل میں دے دی۔ تو کل کائنات کو اللہ نے جو جو عبادتیں، وہ آسمان کی مخلوق ہو، وہ سمندروں کی مخلوق ہو، وہ جنگل کی مخلوق ہو، وہ ہوا میں رہنے والے جنات ہوں، ہر ایک کو عبادت کا ایک ایک پہلو دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والوں کو ساری عبادتوں کو نماز کے اندر جمع کر دیا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نماز اتنی جامع عبادت ہے، اتنی جامع عبادت ہے۔ پھر نماز کو اللہ تعالیٰ نے جس شان کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے، کسی حکم کو نہیں اتارا۔ جتنے احکام ہیں وہ اشارے کیے ہیں، ان کا اشارہ کیا ہے، ان کی تفصیل بیان نہیں کی۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، بس آگے نہیں بتایا کہ کتنے فیصد ہے، کون دے گا، کس سے نہیں لینی ہے، اور یہ سارے احکام یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، جانوروں کا کیا ہے، پیسوں کی شکل میں کیا ہے، کس سے لے کر کس کو دینی ہے، یہ باتیں حضور نے بتائی ہیں۔ حج ہے، حج کا حکم دے دیا، حج کا طریقہ کوئی نہیں بتایا۔ جہاد ہے، اس کا حکم دیا، طریقے کوئی نہیں بتائے ہیں۔ اور حقوق العباد ہیں، احکام دے دیے، طریقے کوئی نہیں بتائے ہیں۔ ساری جتنی
جتنی عبادتیں ہیں ان کا ایک حکم ہے، طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لیکن نماز وہ واحد عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ تم نماز کے لیے وضو کرو گے، وضو کا طریقہ یہ ہے، تم نے ہاتھوں کو بھی دھونا ہے، پاؤں کو بھی دھونا ہے، سر کا مسح بھی کرنا ہے، اور اگر پانی نہ ملے تو تم نے تیمم کرنا ہے، تیمم کا طریقہ بھی نماز کے لیے بتا دیا۔ پھر تم نے قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے، قبلہ کا تمہیں پتہ ہو تو قبلہ کی طرف رخ کرو، قبلہ کا نہ پتہ ہو فولی وجہک شطر المسجد الحرام، قبلہ کی طرف کر لو، اینما تکونوا یأتی بہ اللہ، فینما تولوا وجوہکم، جہاں قبلہ کا نہ پتہ چلے، تم جنگل میں چلے گئے، صحرا میں چلے گئے اور تمہیں نہیں پتہ چل رہا، کمپاس تمہارے پاس نہیں ہے، تو جس طرف بھی رخ ہو اپنی عقل کا استعمال کر کر اسی کو قبلہ سمجھ کے نماز شروع کر دو۔ وہاں کی عبادت کا بتا دیا، اور کھڑا کیسے ہونا ہے وہ بتا دیا، رکوع کیسے کرنا ہے وہ بتا دیا، سجدہ کیسے کرنا ہے وہ بتا دیا، اتحیات کے اندر کیسے بیٹھنا ہے وہ بتا دیا، کپڑے پاک پہن کے آنے وہ بتا دیا، ہاتھوں کو کیسے باندھنا ہے وہ بتا دیا، اور جناب اگر تم تندرست ہو تو تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے وہ بتا دیا، ٹھیک نہیں ہو، بیمار ہو، بیماری کے احکامات اس کے نماز کے بتا دیے، تم اپنے گھروں کے اندر ہو، نماز کیسے پڑھنی ہے وہ بتا دیا، سفر میں ہو، موٹر وے پہ جا رہے ہو اور تمہیں جلدی ہے اس کا طریقہ بتا دیا، اپنے کہیں رشتہ داروں کے ہاں رہنے کے لیے چلے گئے 15 دن سے کم وہاں اس کے وہ کیسے نمازیں پڑھنی ہے اس کے طریقے بتا دیے، اور تم بیمار ہو، ہاسپٹل کے اندر ہو، اپنے پاؤں نہیں سمیٹ سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، تو اس وقت کی نماز کے احکامات بتا دیے، اس وقت کی نماز کے احکامات بتا دیے، جلدی میں ہو، کسی تقریب کے اندر جانا ہے اس وقت نماز کیسے پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا، میت پہ چلے گئے، نماز کا وقت نکلی جا رہا ہے وہ اس وقت نماز کیسے پڑھنی ہے شریعت نے وہ بتا دیا، سفر کی جنگ ہو گئی، خوف کی حالت ہوگی، جیسے آج کل اللہ معاف فرمائے کرونا ہو گیا، خوف کی حالت میں نماز کیسے پڑھنی ہے اللہ نے وہ بتا دیا، صحابہ نے جنگوں میں نمازیں پڑھ کر دکھائیں کہ جنگ میں کچھ لوگ جنگ کر رہے ہوں اور کچھ بیٹھے ہوئے ہوں، کچھ نماز پڑھ رہے ہوں، کچھ لڑ رہے ہوں، تو نماز کیسے پڑھنی ہے، خوف کی حالت کے احکام بھی بتا دی، اتنی شان کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نمازوں کو ذکر کر دیا، اتنی تفصیل کے ساتھ۔ اور پھر جس شان کے ساتھ نماز اتاری اللہ تعالیٰ نے کسی اور حکم کو اس شان کے ساتھ اتارا بھی نہیں ہے۔ باقی ہر حکم اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، روزہ آیا زمین پر آیا، جبرائیل علیہ السلام زکوٰۃ لے کر آئے تو زمین پر لے کر آئے، حج کا حکم لائے ہیں زمین پر لے کر آئے، جہاد کا حکم لے کر آئے ہیں زمین پر لے کر آئے ہیں، جو احکامات آئے ہیں، شراب کو حرام لینے کا حکم، سود کی حرمت کا حکم زمین پر لے کر آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب نماز کا حکم اتارنا تھا تو اپنے حبیب کو آسمانوں پر اپنے پاس بلا کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس نماز سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نماز سے بڑھ کر کوئی تحفہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتے۔ آپ علیہ السلام کو اس موقع پر سب سے بڑا تحفہ دینا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نماز سے بڑھ کر امت محمدیہ کے لیے کوئی تحفہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے نماز کا تحفہ دیا۔ آپ علیہ السلام جب معراج پہ جانے لگے، میں سارا معراج کا واقعہ نہیں بتانا چاہتا، نہ وہ مقصد ہے، قصہ مختصر، جب عرش پہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں میرے حبیب کیا لے کر آئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ جتنی عبادتوں کی قسمیں ہیں سب تیرے لیے ہیں، میری فزیکلی عبادتیں تیرے لیے ہیں، میری فائنانشلی عبادتیں تیرے لیے ہیں، میری وربلی عبادتیں تیرے لیے ہیں، میری مالی قولی فعلی ہر قسم کی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی جی پھر آپ پر میری طرف سے سلامتی ہے اور رحمتیں ہوں۔
اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر رحمت بھی بھیج دی، سلامتی بھی بھیج دی، لیکن قربان جائیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر، اس موقع پر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام مجھے اور آپ کو نہیں بھولے۔ دیکھیں اللہ سے ہماری اگر ایک ماں اور بیٹی کی ملاقات ہو نا، 50 سال سے بچھڑے ہوں، 5 منٹ کی ملاقات ہے، دوبارہ ماں کو جدا کر دیا جائے گا بیٹے سے، آپ مجھے بتائیں یہ ماں اور بیٹا کسی تیسرے آدمی کا ذکر کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ یہ تو ایک ملاقات ہے تھوڑی دیر کی، کس کی؟ اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی۔ یہاں دونوں کو اپنی باتیں کرنی چاہیے تھی، یہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو امت والوں کا ذکر اور یاد کیسے آ سکتا تھا؟ لیکن قربان جائیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مجھے آپ کو یہاں بھی نہیں بھولے، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اکیلا نہیں ہوں، آپ کی رحمتوں کا حقدار میری امت کے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں، وہ بھی آپ کی رحمت اور سلامتی کے حقدار ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملہ ایڈ کروا لیا، بڑھوا دیا، کیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میری امت کے نیکوکاروں پر بھی آپ کی سلامتی ہو۔ جب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خوبصورت مکالمہ سنا، کنورزیشن سنی، تو کیا اٹھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو اس سارے مکالمے کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حصہ بنا دیا، اور پھر 50 دی تھی تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت والوں پر تو 2 نمازیں ہیں، یہ 50 کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ نہیں پڑھیں گے، واپس لے کے جائیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام گئے، اللہ نے 45 کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے یہی کہا کہ میری امت کے لوگ 2 نہیں پڑھ سکتے، یہ 50 کیسے پڑھیں گے؟ تو چکر پہ چکر 9 چکر لگائے، 9 چکروں میں اللہ نے 45 نمازیں معاف کر دیں۔ 9 چکر لگائے، 9 چکروں میں 45 نمازیں معاف کر دیں۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ میری امت کے لوگ 2 نہیں پڑھتے، یہ 5 کیسے پڑھیں گے؟ 5 کیسے پڑھیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اگر اب بھی گیا کہیں ساری نہ معاف ہو جائیں، اس تحفے سے محروم ہی نہ ہو جائے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تحفے سے محروم ہو جائیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہیں گئے، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، میرے حبیب ہم نے دی آپ کو، کر دی 50، لیکن آپ کی امت کے جو 5 بھی پڑھیں گے ان کو میں 50 کا اجر عطا فرما دوں گا۔ پڑھیں گے 5 لیکن ان کو اجر میں 50 کا عطا کر دوں۔ ہم دینے کے بعد لیا نہیں کرتے ہیں، ہم نے 50 دے دیے ہیں، اب واپس نہیں، لیکن معاف کر دی، پڑھیں گے 5 اجر 50 کا عطا کروں گا۔ اور اسی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا الصلاۃ معراج المومن، کہ میں تو اللہ کا دیدار کر کے آ گیا، میں تو معراج کر کے آ گیا۔ میری امت کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معراج کرنے کا موقع وہ نماز کی شکل میں دیا، اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں وسجد واقترب، جتنا سجدے کرتے جاؤ گے میرا قرب حاصل کرتے جاؤ گے، میری معراج انتہا بلندیاں، میرا قرب تمہیں ملتا جائے گا۔ تو نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز معراج ہے، معراج ایمان والوں کی معراج ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا جب اس شان کے ساتھ اللہ نے بلا کے دی ہے تو اس کو نہ چھوڑیں، اس کا اہتمام کریں، کسی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، نہ مرتے وقت کسی سے سانسیں اکھڑ رہی ہوں، سانسیں چل رہی ہوں، اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے، اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اگر نماز معاف ہوتی تو یہ میرے نبی سے بڑھاپے میں جا کے ہو جاتی، اگر نماز معاف ہوتی تو حضرت حسین سے کربلا کے میدان میں ہو جاتی، اگر نماز معاف ہوتی تو حج کرنے والوں سے طواف کے دوران معاف ہو جاتی، لیکن ان سے بھی معاف نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنی بیماری کے عالم کے اندر ہیں، سخت بخار ہے، پانی اپنے بدن کے اوپر گروائی جا رہے ہیں، پانی کے ٹپ پہ ٹپ، تھوڑی بخار کی شدت کم ہوئی تو حضرت علی اور حضرت عباس سے کہا مجھے مسجد میں لے کے جاؤ۔ میرے نبی ان 2 صحابہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے پاؤں کے پنجوں پر چل کر مسجد تشریف لائے ہیں، پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، بوڑھا یہ بیماری تھی، لیکن اس بیماری کی حالت میں بھی مسجد میں تشریف لائے ہیں، یہ بتانے کے لیے دیکھو میں اللہ کے نبی ہو کر بھی اللہ کو سجدہ کرنے آ رہا ہوں، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔
اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ حضرت عمر کو خنجر لگ گیا فجر کی نماز میں، اور خنجر اتنا شدت کا کہ پیٹ چیر کے رکھ دیا، لیکن اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، نماز کو پورا کیا، نماز کو پورا کیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت آ گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حالت جنگ میں ہیں، اور خاندان کے لوگ شہید ہونا، کچھ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ نماز کا وقت آیا، نماز کے وقت پیغام بھیجا شمر کے ہاں کہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنے دو، نماز ادا کرنے دو۔ تو پیغام آیا کہ نماز نہیں پڑھنے دیں گے، پڑھو گے تو اسی حالت میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کر ڈھال دے کر آگے بھیجا، اور باری باری پیچھے نماز پڑھی ہے، ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میں نے کربلا کے میدان میں جہاں شاید وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا، اور اپنے خون سے وضو کر کے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے انہوں نے وضو کیا ہوگا، اس حالت میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے اتنے خوف کی عالم کے اندر بھی نماز پڑھنا نہیں چھوڑی۔ تو میری امت کے لوگوں، تم اپنی خوشی کے عالم میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہو، اپنے عام حالات میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہو، تو کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ معاف ہوتی تو حضرت حسین سے ہو سکتی تھی، معاف ہوتی تو حج کرنے والوں سے حج کے دوران ہو جاتی۔ طواف کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اذان ہوتے ہی طواف روک دیا جاتا ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دی جاتی ہے، نماز شروع کر دی جاتی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا نماز نہ چھوڑیں۔ نماز نہ پڑھنے کے اوپر بڑی وعیدیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ اگر ہم ساری باتیں کریں گے تو بات بڑھ جائے گی۔ انشاءاللہ ہم نماز کے اوپر پھر الگ سے ورک شاپ رکھیں گے۔ تقریباً 1 مہینہ مجھے لگ گیا تھا نماز کے متعلق وہ بیان کرتے کرتے، روزانہ بیان، بہت ساری چیزیں، فلسفہ نماز ہے، نماز کی حکمتیں ہیں، اس کے طریقہ کار ہے، نہ پڑھنے والوں کا وبال ہے، نماز سے ملتا کیا، بہت ساری چیزیں۔ انشاءاللہ ہم پھر آہستہ آہستہ یہاں پہ ہر اتوار کو آپ لوگوں کے مشورے سے ایک دن طے کر کے مختلف ورک شاپس رکھا کریں گے، جس میں ہر چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے ہر پہلو کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ مختصراً چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو نماز ہے، نماز کا آ گیا، نماز نہ چھوڑیں، کسی حالت میں نہ چھوڑیں۔ تقریب میں کہیں جا رہے ہیں تو کوشش کریں وضو کر کر جائیں، وہیں جہاں موقع ملے وہاں پڑھ لیں، وہاں پڑھ لیں۔ خدا نہ خواستہ کہیں فوتگی پہ چلے گئے، نماز جنازہ میں شرکت کرنا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ ایک آدمی نے ساری زندگی نماز جنازہ نہیں پڑھی، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ایک شخص نے ایک نماز چھوڑ دی، ایک نماز چھوڑ دی، تو پھر اس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا، ایک تک پڑھا ہی نہیں، جس نے وقت پہ ادا نہیں کی، وقت پہ ادا نہیں کی، اور پھر آگے اگلی بات میں ذکر کر رہا ہوں مفہوم حدیث کا، کہ معافی بھی نہیں مانگی، توبہ بھی نہیں کی، وہ آدمی ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے 2,88,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا۔ ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے 2,88,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا۔ تو میں اور آپ کہاں یہ جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے گزارش یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کریں، نماز کو بالکل بھی نہ چھوڑیں، کسی حالت میں نہ چھوڑیں۔ اپنے بچوں کو گھروں میں نمازوں کا عادی بنائیں، خود اپنے گھر میں نماز کا ماحول پیدا کریں، نماز کو نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر پھر تفصیلی بات ہو جائے گی۔ نمبر 2 حکم ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ قرآن کریم میں جو حکم ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، دیکھیں اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو وہ بخیل والی کیٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور بخیل کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے۔ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے،
اور لوگوں سے بھی دور ہے اور جہنم کے قریب ہے، جہنم کے قریب ہے۔ جو آدمی، جو عورتیں اپنے مال زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اس پر انشاءاللہ پھر زکوٰۃ کے اس میں تفصیل سے میں ذکر کر دوں گا، لیکن آج آپ یہ بنیادی بات سمجھ لیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض عین ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی۔ اور عورتوں پر آپ سے میں مخاطب ہوں، عورتوں پر عام طور پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور تقریباً ہر ہی عورت پر ہوتی ہے۔ ہر وہ عورت جس کے پاس آدھا تولہ سونا ہو اور 1500 یا 2000 روپے بھی ہوں تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ آدھا تولہ سونا بنتا تقریباً 55,000 کا، اور آج کل زکوٰۃ کا نصاب ہے 60,000۔ 55,000 یہ ہو گئے، اور 5-6 ہزار روپے اگر کسی عورت کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو 60,000 پورے ہو گئے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور جس کے پاس 1 تولے سونا ہو تو اس کو تو زکوٰۃ دینی ہی پڑے گی۔ لیکن عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے، وہ الگ سے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ میں تفصیل سے ابھی جب شروع ہوگا رمضان یا کچھ دنوں میں تفصیل سے زکوٰۃ کے مسائل ذکر کر دوں گا۔ لیکن آپ آج یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ آگے وہ سخاوت کے درجے تو اور ہیں، اور درجے ہیں کہ صحابہ کرام کتنے سخی ہوا کرتے تھے، اور سخیوں کے بارے میں کتنے فضائل ہیں۔ سخی کے بارے میں اتنے فضائل ہیں کہ سخی کچھ بھی کر لے، دنیا کے اندر کچھ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ سخی اگر ظالم نہ ہو، ظلم نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ سخی کی پکڑ نہیں فرماتے دنیا کے اندر۔ آپ حیران ہوں گے، یہ جو سامری تھے نا، سامری جس نے لوگوں کو شرک پہ لگا دیا، بچھڑا بنایا اور لوگوں پر بچھڑے کی عبادت کے لیے مجبور کیا، اور جن 70,000 لوگوں نے شرک کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توبہ اس وقت قبول کروں گا جب یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ تو لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ، اصل تو اس کا کرتا دھرتا، لوگوں کو گمراہ کرنے والا یہ سامری ہے، یہ کرتا دھرتا ہے، اس کو آپ قتل کرنے کا حکم نہیں دے رہے؟ تو وحی آئی کہ یہ سخی ہے، سخی، اور میں سخیوں کو دنیا میں نہیں پکڑا کرتا، اپنی موت آپ ہی مر جائے گا، اپنی موت آپ ہی مر جائے گا، اللہ سخیوں کو دنیا میں نہیں پکڑا کرتے۔ تو کتنے فضائل ہیں سخیوں کے، کتنے فضائل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون نہیں جانتا، اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں پر لگا دیا، کہاں 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 خرچ نہیں کیا، کہاں کہاں خرچ نہیں کیا، اور اپنے اوپر تھوڑا لگاتے تھے، اللہ کے بندوں پر زیادہ لگاتے تھے، اپنے گھر پر تھوڑا خرچ کرتے تھے، اللہ کے بندوں پر زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے یہ جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بندوں پر خرچ کرنے کا وکیل بنایا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے، مجھے اللہ کے بندوں پر اللہ کی چاہت اور مرضی کے مطابق خرچ کرنا، یہ میرا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے مانگنے کے لیے، حضور کے پاس تھا کچھ نہیں، آپ علیہ السلام نے کہا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عثمان کے پاس گئے ہیں، تو جب گھر پہنچے ہیں وہ صحابی جو مانگنے والے تھے، تو حضرت عثمان اپنی بیوی کے ساتھ لڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے رات چراغ کی بتی کیوں بڑھا دی، وہ تیل زیادہ پی گئی، یعنی ان کی بیوی نے یہ کیا، رات بھولے سے چراغ کی جو بتی جس سے چراغ جلتا تھا وہ زیادہ لگا دی، جب وہ زیادہ لگی تو وہ جلتی رہی، تیل بھی سارا سڑ گیا۔ تو حضرت عثمان بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے رات چراغ کی بتی زیادہ کیوں کر دی، وہ تیل زیادہ پی گئی۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اسراف کر دیا، فضول خرچی کر لی، کیا جواب دیں گے؟ تو وہ یہ جو آدمی یہ گفتگو سن کے واپس ہو لیا، کہنے لگا اپنے دل میں کہ جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ چراغ کی بتی کے بڑھ جانے پہ لڑ رہا ہے وہ ہمیں کیا دے گا، ہمیں کیا دے گا۔ تو حضرت عثمان اتفاق سے باہر نکلے، دیکھا کہ میری گلی میں کوئی آدمی جا رہا ہے، تو بلایا، بھئی کون ہو، کس ارادے سے آئے تھے؟
کہنے لگا فقیر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیج دیا کہ عثمان تمہاری مدد کریں گے، لیکن میں آیا تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ تو چراغ کی بتی کے بڑھ جانے پہ لڑ رہے تھے، میں نے سوچا یہ تو بخیل آدمی ہے تو واپس ہو گیا۔ حضرت عثمان نے کہا ٹھہرو، صبر کرو صبر کرو۔ اپنے گھر میں گئے، سونے کی اشرفیوں کا تھیلا بھر کر لا کر دیا، اتنا سونا تھا اس کی 7 نسلوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ وہ یہ لے کر کہنے لگا مجھے ایک بات بتائیں، اپنی بیوی کے ساتھ تو چراغ کی بتی کے بڑھ جانے پہ لڑ رہے ہیں اور مجھے اتنا سونا اور مال دے دیا کہ میری نسلوں کے لیے کافی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو یاد رکھنے کی بات ہے جو حضرت عثمان غنی نے فرمائی تھی، کہنے لگا دیکھو بھائی، بیوی کے ساتھ چراغ کی بتی کے بڑھ جانے پہ اس وجہ سے لڑ رہا تھا کہ وہ کل میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ پوچھیں گے تیل کیوں زیادہ لگا دیا، لائٹیں کیوں زیادہ جلا لی تھی، بتی کیوں بڑھا لی تھی، وہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، اور جو میں نے تمہیں مال دیا ہے وہ میں نے اللہ سے حساب لینا ہے، میں نے اللہ سے ایک کے بدلے میں کہیں لوں گا، اور جہاں اللہ کو حساب دینا پڑتا ہے ایسے ہی بخل سے کام لیا جاتا ہے، اور جہاں اللہ سے حساب لینا پڑتا ہے ایسے ہی سخاوت کی جاتی ہے، ایسے ہی سخاوت کی جاتی ہے۔ تو یہ ان کی شان تھی، ان کی شان تھی۔ حضرت عثمان غنی کا یہ واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، مدینہ منورہ میں قحط پڑا، جیسے اب ہمارے ہاں قحط سالی کا عالم ہے، اللہ معاف فرمائے، لوگ جو ہیں جن کی نوکریاں چھوٹ گئی، جاب سے چلے گئے، کھانے تک کے مسائل ان کے ہاں گھروں میں پیدا ہو گئے، یہی عالم ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ہوا، لوگوں کو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 100 اونٹوں کا قافلہ سامان سے لدا پھدایا، یعنی 100 ٹرک سامان کے آئے، آج کی زبان میں آپ کہہ لیں تو منڈی لگ گئی، اب چھوٹے موٹے دکاندار تاجر آ گئے، اور آ کر اب سودے بازی شروع ہوئی، تو 1 روپے کے بدلے میں 1 روپیہ کا نفع ایک آدمی نے کہا میں دوں گا، حضرت عثمان نے کہا نہیں یہ تھوڑا ہے، دوسرے نے کہا میں 1 کا مال 2 روپے میں خریدتا ہوں، حضرت عثمان نے کہا یہ بھی تھوڑا ہے، تیسرے نے کہا میں 3 روپے دے کے خریدتا ہوں 1 روپے کا مال، حضرت عثمان نے کہا یہ بھی تھوڑا، کرتے کرتے 5 روپے میں لوگ خریدنے کو تیار ہو گئے، حضرت عثمان نے کہا یہ بھی تھوڑا ہے، تو تاجروں نے کہا کہ ہم یہاں کے تاجر ہیں، ہم آپ کو اتنا دے رہے ہیں، اور کون ہے جو آپ کو ہم سے زیادہ دینے والا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا ایک ہے جو آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، ایک ہے جو کل کائنات کا رب ہے، وہ مجھے کم سے کم 1 کے بدلے میں 10 دے گا، زیادہ کی حد کوئی نہیں ہے، جتنا میرا اخلاص ہوگا وہ میرے 1 کے بدلے میں کروڑوں اربوں دینے پر بھی قادر ہے، تو بتاؤ اب تمہیں بیچوں کہ اس کو بیچوں، تمہیں بیچوں کہ اس کو بیچوں؟ تو لوگوں نے کہا پھر تو آپ اسی کو دیں جو کم سے کم 1 روپے کے بدلے میں 10 کا نفع دے گا، زیادہ کی حد کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان فرمانے لگے میرے یہ 100 کے 100 اونٹ ذبح کر کے مدینہ منورہ کے لوگوں کو کھلا دو، اور یہ سارے کا سارا سامان مدینہ منورہ کے غریبوں میں صدقہ کر دو۔ ادھر حضرت عثمان نے یہ کام کیا، ادھر رات کو حضرت ابن عباس خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر و عمر ہیں، یہ تینوں یار دوڑے دوڑے گھوڑوں پہ جا رہے ہیں۔ ابن عباس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ زرق برق لباس پہنے کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آج عثمان نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی بڑی سخاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان کی سخاوت کے بدلے میں جنت میں حور پیدا کر کر عثمان کو اس سے نکاح کیا ہے۔ آج عثمان کا ولیمہ ہے، سارے انبیاء عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں، عثمان کا ولیمہ کھا۔ پھر اللہ یہ انعامات بھی کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے افطاری کے لیے بیٹھی ہیں، تو فقیر ایک روٹی، گھر میں آٹا کوئی نہیں تھا، حضرت علی کمائی کر کر لائیں تھوڑے سے پیسے، کھجوریں، ان کو بنایا، آٹا گوندا ہے تو روٹیاں بنی ہیں، ایک روٹی بنائی ہے جو کھانے کے لیے تھی، تو مسکین آ گیا،
کہا مسکین ہوں، کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو دیکھا، آنکھوں میں دونوں نے کہا کہ اس کو دے دو، مسکین کو دے دیا۔ صبح کھجوریں کھا کے پانی پی کے روزہ رکھ لیا، افطاری میں بھی کھجوریں کھا لی، پانی پی لیا، روٹی کوئی نہیں پیٹ میں گئی، سحری بھی ایسے کر لی۔ اگلے دن پھر کچھ پیسے لے کر آئے اور آٹا گوندھ کر روٹیاں بنائیں، تو آواز آئی کہ یتیم ہوں کچھ کھانے کو ملے گا؟ تو پھر دونوں میاں بیوی نے اشارہ کر کے آنکھوں میں دیکھ کر کہا اس کو دے دو، وہ روٹی بھی اس کو دے دی۔ افطاری پانی اور کھجوروں کے ساتھ کر لی، تیسرا روزہ بھی کھجور اور پانی کے ساتھ رکھ لیا۔ تیسرے دن حضرت علی پھر کچھ کما کر لائے، روٹیاں بنائی تو دروازے پر آواز آئی قیدی ہوں، آزاد ہو گیا ہوں، بھوک ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ تو وہ تیسری روٹی بھی جو بنائی تھی ان کو دے دی۔ 3 دن کھجور پانی کے ساتھ روزہ رکھتے رہے، لیکن اللہ کے بندوں کو نوازتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھ کر آسمان سے آیتیں اتار دیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھوکے پیاسے ہوتے ہیں لیکن یتیموں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور کہہ بھی رہیں کہ ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں نہ تمہارا شکریہ چاہیے نہ تم سے کوئی بدلہ چاہیے، ہم تو اللہ سے بدلہ اس کا مانگتے ہیں، اللہ سے اس کا بدلہ مانگتے ہیں۔ تو یہ سخاوت کا حال اور عالم تھا ان لوگوں کا، یہ سخاوت کا حال اور عالم تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس مشقت کے ساتھ زندگی گزاری ہے آپ حیران ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا میرے شہزادے رو رہے ہیں، بیمار ہیں، عمران بن حسین کے ساتھ گھر گئے اور حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میری بیٹی، عمران میرے ساتھ ہیں، پردہ کر لو۔ آواز ہے ابا جان، گھر میں پردہ کرنے کے لیے چادر کوئی نہیں ہے۔ اس جنت کی شہزادی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لختے جگر کے پاس اتنے کپڑے نہیں تھے کہ اپنے سر پر دوپٹہ گھر میں کر لیتی، پردہ کر لیتی، اتنے کپڑے نہیں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کملی بھیجی، بیٹی پردہ کر لو۔ اندر عمران گئے ہیں، عمران بن حسین ساتھ ہیں، تو پوچھ رہے ہیں بیٹی کیا ہوا؟ بیماری ہے اور یہ میرے شہزادے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگی ابا جان کچھ پیٹ میں گیا ہی نہیں ہے تو دودھ کہاں سے آئے گا، اس وجہ سے یہ رو رہے ہیں، اور پہلے بھوک تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، اب بیماری ہے، پینے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کو گلے سے لگایا اور اپنی زبان مبارک حسن اور حسین کے منہ میں ڈال کے ان کا پیٹ بھرا ہے۔ یہ حال اور عالم تھا میرے نبی کے گھر کا، جو ساری دنیا کو بھر کے چلے گئے اور نواز کے چلے گئے، یہ عالم تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، بس یہ چیزیں میں ذکر نہیں کیا، بات اور طرف کو نکل پڑی، یہ انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے کہ میرے نبی کیسے گزارتے تھے۔ اب کچھ میں واقعات ذکر کر دوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کس طرح وہ خرچ کیا کرتی تھیں اور کیا ان کا عالم اور حال تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سخی اور خرچ کرنے والی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ تھیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی والدہ ہیں، یہ آئی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اے میرے بیٹے، میرے قبیلوں کے لوگ تو خشکحالی کا شکار ہیں، کوئی مدد کر دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، جب ان کے پاس نہیں ہوتا تھا تو کسی کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، حضرت خدیجہ سے ان کا نکاح بھی ہو چکا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کے پاس ان کو لے کر گئے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہ حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کا یہ حال ہے تو اپنے ذاتی پیسوں میں سے 40 بکریاں دی اور سواری کے لیے اونٹ دیے اور ان اونٹوں کو سارا ساز و سامان سے بھر دیا کہ جاؤ اور اپنے خاندان والوں کے کام آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ حال اور عالم تھا سخاوت کا کہ اللہ کے راستے میں اتنا لوٹاتی کہ اگر ایک دن میں کروڑوں روپے بھی آ جاتے، تو سارے ایک دن میں خرچ کر دیا کرتی تھی، ایک دفعہ حضرت معاویہ نے 1,00,000 درہم بھیجے،
1,00,000 दिरहम बनते हैं कई करोड़ों अरबों के करीब, यानी 200 दिरहम 60,000 रुपये बनते हैं। 200 दिरहम हो चांदी के सिक्के, ये सऊदीया वाले या दुबई वाले दिरहम नहीं, चांदी का सिक्का, वो जो चांदी का निसाब है 200 दिरहम, आज के 60,000 रुपये, तो 1,00,000 दिरहम ये करोड़ों अरबों के करीब बने। इतने आए और मुट्ठियाँ भर भर के लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिया। तो शाम को हज़रत आयशा की नौकरानी कह रही हैं कि जो उम्मे ज़ुर्रा थी कि आयशा सिद्दीक़ा आपका रोज़ा है, कुछ अपने लिए भी रख लेती ताकि आज रोज़ा की अच्छी चीज़ से इफ्तार कर लेती, इफ्तारी में कुछ अच्छा खा पी लेते, गोश्त ख़रीद के खा लेते। तो हज़रत आयशा ने कहा अरे अल्लाह की बंदी पहले क्यों नहीं बताया ताकि कुछ 1 दिरहम हम भी रख लेते। ये आलम था कि जो आता था अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दिया करती थी, जानती थी कि अल्लाह इसको आखिरत के लिए जमा फरमा रहे हैं। बहरहाल बहुत सारे वाक़यात हैं जो उनकी सखावत के हैं, जो हमें तरग़ीब देते हैं, जो हमें बताते हैं कि अपनी ज़ात पे कम लगाना है, अपना बैंक बैलेंस आखिरत में जमा कर लेना है। याद रखें अल्लाह ने जन्नत चटियल मैदान बनाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था ए मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़मीन पर जा रहे हैं, अपनी उम्मत वालों को मेरा पैगाम दे देना, जन्नत एक चटियल मैदान है, यहाँ पर अपने लिए बागात महल्ला तुमने खुद बनाने हैं। एक नेकी करोगे अल्लाह बागात बनाते महल्लात लगाते हैं, तो ये हमने खुद अपने लिए वहाँ सोसाइटियाँ बनानी है। लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है हम आर्जी जहान में थोड़ा पैसा आ जाए हम सोसाइटी में घर ले लें, वहाँ ये ले लें, अच्छा फर्नीचर ले लें, अच्छे बिस्तर ले लें, 5-7 हज़ार के कपड़ों से निकल के ब्रांडेड कपड़े लेना शुरू कर देते हैं। हम अपनी आखिरत के लिए सामान नहीं कर रहे, हम अपनी दुनिया के लिए सब कुछ बना रहे हैं। ये घाटे का सौदा है। अक्लमंद लोग अपनी आखिरत के लिए सामान करते हैं, अपना पैसा अपनी नेकियां आखिरत के लिए भेजते रहते हैं ताकि उस जहान में जब जाए जो हमेशा हमेशा का जहान है, जहाँ जहाँ कर फिर वापसी कोई नहीं है, जहाँ हमेशा हमेशा के मज़े हैं। अल्लाह मौत को मार देंगे और फिर हमेशा हमेशा के मज़े, वहाँ मज़े करने का मौका है। यहाँ दुनिया के तो मज़े आर्जी हैं, आर्जी जवानी, आर्जी कपड़े, आर्जी सुकून, बुढ़ापा भी आर्जी, मौत बुढ़ापे को खा जाती है, आर्जी खुशियों को गहन लग जाता है। तो इस आर्जी जहान से निकलकर हमेशा हमेशा के जहान में जाने के लिए कोशिश करें, वहाँ के लिए कुछ करें। और एक बात और, अगर हमने सखावत ना करी ना, याद रखें हमने खर्च करना नहीं सीखा तो हमारी नस्लों के अंदर यह बुखल चला जाएगा, हमारी नस्लों में यह बुखल चला जाएगा। ये मैं सुनाई दूँ आपके 2 मिनट में ले लेता हूँ और ये वाक़या सुनाई दूँ, बड़ा ज़रूरी है वरना बात अधूरी रह जाएगी। एक बुज़ुर्ग थे हाशिम, हमारी नस्लों में मैंने कहा ना कि बुखल चला जा, अगर हमने बच्चों को खर्च करना नहीं सिखाया, हमने खर्च की आदत नहीं बनाई, हमारी नस्लों में बुखल चला जाएगा। वो हमारे मरने के बाद हमारे लिए साले सवाब भी नहीं करेंगे, हमारे मरने के बाद हमारे लिए कुर्बानियाँ भी नहीं करेंगे, हमारे मरने के बाद हमारे नाम पर हज और उम्रा भी नहीं करेंगे, हमारे मरने के बाद हमारे नाम पर मस्जिद और मदरसों में पैसा भी नहीं लगाएंगे, हमारे मरने के बाद हमारे जो तलबा उलमा होते हैं उन पर ख़र्च भी नहीं करेंगे, वो आखिरत के लिए कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए, ये बड़ा नुकसान होगा। हाशिम एक बुज़ुर्ग थे, वो कहते हैं कि मैंने एक अजीब वाक़या देखा। मैं रास्ते में जा रहा था, कहीं मैंने खेमा देखा, तो खेमे के अंदर वहाँ पर एक औरत थी। तो मैंने कहा कुछ खाने को है, कुछ खाने को मिलेगा। तो वो औरत कहने लगी कि ये हमने कोई होटल बनाया हुआ है, कोई होटल बनाया हुआ है, कुछ खाने को मिलेगा। बल्कि यहाँ पर पहले ये खेमे में गए तो वहाँ पर ना ये एक मांगा तो मर्द था, मर्द, ये माजरत के साथ औरत थी, तो उसने खाने से इनकार कर दिया। जब उसका खामद आया तो खामद ने आकर जल्दी सी बकरी भून कर उसको खिलाई और खिलाने के बाद चलता कर दिया और कहने लगा माजरत के साथ ये मेरी बीवी मुझे हमेशा रुसवा करती है, मेहमान आते हैं ये खिलाती नहीं है, हमेशा रुसवा करती है। आगे जब गए तो आगे जा कर के आवाज़ देते हैं कि कुछ खाने को मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा। तो अब वहाँ पर औरत कहने लगी कि तशरीफ़ रखें, खुशामदेद। उसने बकरी ज़िबा की
اور بکری ذبح کر کے ان کو کھلا دی۔ خاوند گھر آیا، آ کر دیکھا لو بھائی گھر کی ایک بکری اور ذبح پڑی ہے، تو ہاشم سے کہنے لگے یہ میری بیوی مجھے ہمیشہ میرا نقصان کرتی ہے، مجھے ہمیشہ میرا نقصان کرتی ہے، اور جو ہے ہمیشہ مجھے وہ میرا نقصان پہ ذبح کر کے جانور لوگوں کو کھلا دیتی ہے۔ تو ہاشم بڑے حیران ہوئے کہ پچھلے خیمے میں میں نے دیکھا کہ عورت بخیل تھی اور یہاں عورت سخی ہے، وہاں مرد سخی تھا، یہاں یہ مرد بخیل ہے۔ تو پوچھا یہ کیا ماجرا، پیچھے والا کون تھا؟ عورت کہنے لگی پیچھے جو آپ کو مرد ملا وہ میرا بھائی تھا، اور جو پچھلے خیمے میں آپ کو بخیل عورت ملی وہ اس کی بہن تھی۔ یاد رکھیں پھر اگر ایک بخیل ہوگا پھر آگے یہ بخل ایسے چلتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اور زکوٰۃ سے آگے کے جو درجات سخاوت کے ہیں خلق خدا پہ خرچ کرنے کے وہ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال زکوٰۃ ادا کرنا ایک دوسری خوبی تھی ایمان والوں کی۔ نمبر 3 جو تھا وہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، وہ اللہ کا شکر ہے ایمان لے کر آتے ہیں۔ نمبر جو 4 تھا وہ یہ نمبر 5 آخرت کی تصدیق، ہم آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ ہم سب کو دوبارہ اٹھائیں گے اور ہمارا حساب کتاب کریں گے۔ تو یہ آج اتنا ہی، زیادہ نہیں ہو سکا، بس انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور تھوڑا سا منہ پڑھ لیتے ہیں۔ سوال ایک آیا ہوا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سورہ بقرہ اگر پڑھی نہ جائے تو تلاوت سن سکتے ہیں؟ جی اگر پڑھ لی جائے تو بہت اچھا ہے، افضل تو پڑھنا ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، بندہ چنے کے چکر میں چھلکے سے تو نہ جائے نا۔ اگر وہ سورہ بقرہ پڑھ نہیں سکتا تو سن ہی لی جائے، انشاءاللہ سننے سے بھی برکتیں ظاہر ہوں گی اور سننے سے بھی فائدہ ہوگا۔ یعنی کرے گا آدمی، کوئی مرد عورت اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سن ضرور لیا کریں، تو سننے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کی ذات اور گھر سے امید ہے کہ اللہ سننے کی برکتیں بھی عطا فرما دیں، سننے کی برکتیں بھی عطا فرما دیں۔ میرے خیال میں کافی، آپ تھوڑا سا تجوید کا کر لیں پھر دعا کر لیتے ہیں۔ تجوید کا کر لیں آپ، سورت ایک دہرا لیں پھر دعا کر لیتے ہیں 5 منٹ۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.